الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم منہ قبلے کی طرف کر کے بس نماز کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو صحیح کریں، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، تب نیکی کا فائدہ ہوگا. پہلے ایمان صحیح ہو. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور مال محتاجوں پر خرچ کریں، تفصیل عرض کریں گے. نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کریں. اقام الصلاۃ آت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کریں، یہ نیکی ہے. والصابرین فی البأساء والضراء. ہر حالت میں صبر کے ساتھ رہیں جیسے بھی حالات ہوں. وحین الباس. یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی مشکل ہو تو پشت دے کر بھاگنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. جنگ میں بھی صبر کے ساتھ رہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہیں یہ سچے لوگ ہیں، سچے ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ آپ نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: افضل الصدقۃ ان تصدق وانت صحیح شحیح. افضل صدقہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تم صدقہ دو جب تمہیں ضرورت بھی ہے، تم صحت مند تندرست بھی ہو کہ ابھی مرنے کے اثرات نظر نہیں آ رہے، بظاہر ضرورت بھی ہے کہ ابھی عمر کافی ہے، صحت اچھی ہے. اس زمانے میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. مرض الوفات میں صدقہ ثلث تک بندے کے اختیارات چل سکتے ہیں، آگے تک اپنے مال پر بھی اختیارات نہیں چل سکتے. جب حالت نزع ہو تو کوئی بندہ صدقہ کرنا چاہے تو ثلث مال سے زیادہ اس کا حق ہی نہیں ہے. حالت نزع شروع ہو گئی
اس کے مال میں اس کے وارثوں کا حق آ گیا۔ جب یہ صحت مند تھا تو اس کا مال اس کا تھا اور ضرورت بھی تھی، اور ضرورتیں تو ہر روز سامنے جناب لائن لگا کر آتی ہیں، مکان بنانا ہے، گاڑی بدلنی ہے، فلان کرنا ہے، بچوں کی شادی ہے، یہ مسائل ہیں۔ ایسی ضروریات کی ایک فہرست کے ہوتے ہوئے بھی جو صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے 28ویں پارے میں فرمایا نا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خود بھی محتاج ہیں، ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے۔ جب یہ خوبی آ جائے نا اس دن انسان ہے۔ خود محتاج ہونے کے باوجود دوسرے کی محتاجی کو جب ترجیح دے گا، انسان اس طرح ہے۔ ایمان والا تو بہت اونچا ابھی بات کا مقام ہے نا۔ انسان وہ ہے کہ جب دوسرے کا کانٹا نکالنے کی اس میں فکر اور صلاحیت ہو اور اس فکر میں ہے تب انسان ہے۔ انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑی ہوئی مخلوق کو انسان تو بنایا تھا کہ وہ تو راہزن تھے۔ بچیوں کو بچوں کی بیماری برداشت نہیں کر سکتا، اور قتل کرنا تو الگ بات ہے، زندہ کھڈے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دینا یہ کتنی درندانہ صفت ہے۔ یہ دل پتھر سے بھی، کوئی پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ، کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں، پھر ان کے آنسوؤں کو اہل نظر تو سمجھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے تو کہتی ہے ابشار آ رہا ہے، ابشار آ رہا ہے۔ نفس الامر میں وہ پتھر جو رویا ہے اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں جاری ہو گئیں من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ تو یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی ایک تو قتل کرنا نا وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن قتل بھی نہیں، زندہ دفن کرنا ہے۔ تو اس قوم کو جو بگڑی ہوئی تھی، جو راہزن تھی، ان کو اللہ کے پیغمبر نے رہبر و رہنما بنایا۔ انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتا ہے نا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں، ایک فائدہ ماس، ایک ضرر ماس، ایک بین بین۔ انسان تو جانور نہیں ہے، انسان تو اشرف المخلوق ہے۔ اگر کام اس کے شریفانہ ہوں تو اشرف المخلوق ہے۔ تو جانور جس کا گوبر بھی فائدہ مند، جس کے بال بھی فائدہ مند، جس کی ہڈی بھی فائدہ مند، جس کا گوشت بھی، جس کا دودھ بھی وغیرہ، تو یہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن جب اپنی فطرت سے یہ پھرا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن نے پہلے تو کہا یہ جانوروں کی طرح ہے، اور پھر جو ہے نا تردید کی ہے، نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنی پیدائش کا مقصد سمجھتا ہے اور اس نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت یہ ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جوڑ جوڑ کر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا نہ اس کا۔ اب پیسے جتنے بھی ہوں ہمارے پاس تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کاغذ ہی ہے نا۔ بازار جائیں گے ایسی خریدیں گے، ایسی کا فائدہ ہوگا۔ کپڑے خریدیں گے پہنیں گے فائدہ ہوگا، جوتا خریدیں گے، کوئی چیز خریدیں گے، پیسہ آگے خرچ ہوگا تو فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے اپنے لیے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی تب ہے کہ جب اس کو خرچ کریں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے یہاں دیے نا وہ فائدہ ہے، وہ باقی رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ ختم کیسے ہوگا؟ آپ نہ ختم کریں، پڑا رہے، جوڑ کر رکھیں، جس کو قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، گن گن کے رکھتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں خرچ کیا اس نے تو مر گیا،
تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ جو اس کے پاس لاکھوں میں تھا آگے وارثوں میں جا کے ہزاروں میں ہو جائے گا، اور وہ اسی دن جا کے اڑا دیں گے۔ انہیں آپ کے پیسے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس پیسے کی قدر ہوتی ہے جو بندہ خود کماتا ہے، جو ایسے ہی ملتا ہے نا جی، وہ اڑتا ہے۔ رزق حلال والا جو شخص ہوتا ہے نا، وہ 10 روپے بھی بڑے سوچ کے خرچ کرتا ہے، اور جو ایسے آنن فانن جن کو آتا جاتا ہے نا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دکانداروں کا ایسے لوگ دماغ خراب کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جیسا بندہ چلا جائے اس کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے، دیکھتے ہی نہیں، اوپر ہی نہیں دیکھتے، اس نے سستا ہی کرانا ہوگا، پتہ نہیں لینا بھی ہے یا نہیں۔ جو اس طرح کے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں سپر جناب سپر، میں ان لڑکوں کو کہتا ہوں آپ کیا ایسے سارا دن چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو ڈالروں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں نا جی، وہ 100 کا لیے تو 100 ویسے ہی ساتھ چھوڑ گیا، چلو خیر ہے، وہ اسی انتظار میں وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی آئے گا۔ تو پیسہ جب پاس ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی خرچ ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اور آخرت کے لحاظ سے بھی جب خرچ ہوگا۔ یہود و نصارہ کو جب تبلیغ کی گئی تو تبلیغ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہر شریعت آئی تو پہلی شریعت کو اس نے منسوخ کیا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، اب اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، آخری پیغمبر ہے، تم لوگ ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کو دعوت دی گئی۔ اتفاق سے مدینہ میں یہودی تو کافی آباد تھے، لیکن نصارہ کا بھی کچھ تعلق تھا حبشہ کی وجہ سے۔ تو آگے سے ان یہودیوں نے جواب دیا کہ قبلہ تو ہمارا بھی وہی ہے، تو تمہارا بھی وہی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اس اللہ کو مانتے ہیں۔ کیونکہ مدینہ میں آ کے شروع میں 17 مہینے قبلہ آخری شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیت المقدس تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف قبلہ رخ ہو جانا کافی نہیں ہے، شریعت کے تمام لوازمات کو ماننے کا نام ہوتا ہے مسلمان ہونا، اللہ رسول کی اطاعت والا ہونا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ بھی پتہ نہیں کس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں یہود، آپ نے دیکھا ہوگا، دیوار کے ساتھ یا چپک جانا ہے یا زمین کے ساتھ بالکل چپک جانا ہے۔ بیت المقدس میں انہوں نے ایک دیوار کا نام رکھا ہوا ہے، دیوار گریا، اس میں خط ڈالتے رہتے ہیں، سال کے بعد خط نکال لیتے ہیں کہ اب اللہ نے پڑھ لیے ہوں گے۔ کیا بات ہے جی، وہ اسی وقت نہیں پڑھ سکتا، آپ کیسے شریعت کے ماننے والے ہو؟ وہ علیم بذات الصدور نہیں ہے۔ ایک ساتھی میرے ساتھ عمرے میں تھا، میں نے کہا کوئی دعائیں وائیں کیا کرو، بس ایسے ہی چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے کہ دعا بھی کر، کہتا ہے وہ مجھ سے زیادہ میری دعاؤں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو وہ خط 1 سال کے بعد وہاں نکالتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف قبلہ رخ ہونا کافی نہیں ہے، اب ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے سب پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر پر، اس کو یوں ماننا کہ یہ خاتم النبیین ہے۔ اگر سب پیغمبروں کو مانا اور آخری پیغمبر کو بھی مانا لیکن خاتم النبیین نہیں مانا تو مسلمان نہیں، یہ تمام کافروں میں سب سے بڑا کافر ہے۔ اور جو اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادتیں ہوئیں نا جی کفار کے مقابلے میں وغیرہ، شہادتیں سب سے زیادہ مسلمہ کذاب، اسود عنسی، یعنی جو جھوٹے داعی تھے نا نبوت کے، ان کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے سب سے زیادہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی آخر الزمان کو آخری پیغمبر، خاتم النبیین مانا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، قرآن کی یہ نص قطعی ہے، اس میں کوئی ترجمے کا مغالطہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے نا، ایک ہی ترجمہ ہے کہ محمد بن عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور ذرا سا شیبہ بھی کوئی رکھتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا، وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھی بات کا کیا مطلب ہے؟ لین میں آ کے بات کو ماننا ہے، اچھی بات سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو گرفتار کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ جی لوگ تو اچھے اخلاق سے پیش آ کے پھر بیڑا غرق کرتے ہیں نا، اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ یہ آیت کریمہ جامع معنی آیت ہے۔ اسلام نام دوستو 5 چیزوں کا ہے، ارکان اسلام وہ ایک چیز ہے، اسلام نام 5 چیزوں کا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اعتقاد، عقیدہ، اعتقادات، یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ایک شخص عبادات میں، نماز روزے میں، صدقہ خیرات میں لگا ہوا ہے، اس کا فائدہ کوئی دنیاوی وقتی ہو بھی سکتا ہے، لیکن ثواب نہیں ہوگا کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے، اعتقاد۔ دوسری چیز ہوتی ہے عبادات، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں، اور بھی عبادات ہیں۔ تیسری چیز ہے معاملات، صاف ستھری گفتگو، صاف ستھری تجارت، صاف ستھرا رہن سہن۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، انسان ہے، ان سے مشتق ہے، اس میں موانست ہے، ہمدردی اس کے معنی میں ہے، خیر خواہی اس کے معنی میں ہے۔ جو اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے تو وہ پھر کچھ اور مخلوق بن جاتا ہے۔ معاشرت میں ترجیح ہے۔ قصہ تو بڑا سنایا جاتا ہے، آپ نے ایک بڑھیا کی گٹھڑی اٹھا لی تھی اور یوں لے گئے تھے، فلان ہو گیا تھا، وہ بڑی متاثر ہو گئی تھی۔ یہ قصہ سنانے کا ہے، یہ قصہ اس لیے کہ ہم نے بھی کسی کی گٹھڑی اٹھانی ہے۔ یہ اخلاقیات ہے۔ اخلاق سے انسان دوسرے انسان کو بہت متاثر کر سکتا ہے۔ یہ انڈونیشیا ویشیا وغیرہ یہ جزیرے حضرات صحابہ یا تابعین کے رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، ان کے معاملات کو، تجارت کے لین دین دیکھ کو یہ سارے کے سارے ملک مسلمان ہو گئے تھے کہ مسلمان ایسی چیز ہیں۔ میں نے آپ کو کونیا کا قصہ سنایا تھا کہ وہاں سے خلافت عثمانیہ والے گزرے، بھوک لگی، ایک انگور کے باغ سے انگور کھایا۔ بندہ وہاں مالی نہیں تھا تو امیر نے کہا جس نے جہاں سے گچھا توڑا ہے انگور کا وہیں 1 دینار لٹکا دے۔ وہ عیسائیوں کا باغ تھا۔ خط لکھا، ہمیں بھوک لگی تھی، مجبوری تھی، اور جتنے گچھے ہم نے کھائے اتنے دینار یہاں لٹکا کے جا رہے ہیں، جو مالی آئے تو ان دیناروں کو وصول کرے اور پھر اس کے بعد مالک تک وہ بات پہنچائے۔ یہ بات بجلی کی طرح اس طرح پھیلی کہ پورا وہ شہر اتنا متاثر ہوا ان مسلمانوں سے۔ یہ صحابہ نہیں تھے، یہ خلافت عثمانیہ آج سے 300-400 سال کی بات ہے۔ پورا علاقہ وہ مسلمان ہوا۔ تو عقیدہ درست پہلی شرط ہے، اور ابھی ہم اپنی پہلی کلاس کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ جی سجدہ غیر اللہ کے سامنے کر لینا شرک نہیں ہے، اور پارٹی بدل لینا شرک ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ تو عقیدہ پہلی چیز ہے۔ صحابہ کو تو اپنے سامنے رسول اللہ جھکنا نہیں دیتے تھے، اپنے سامنے، یار کس ہستی کے سامنے جھکنے کی بات ہے، جہاں جبرائیل بھی اجازت لے کے آئے۔ اللہ کا پیغمبر صرف ایک پیغمبر ہے جس کو معراج جسمانی ہوا، وہ خاتم النبیین ہے۔ مقام اور کوالٹی دیکھیں۔ عقیدے کے بعد عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے بعد معاملات ہیں۔ جب رزق ٹھیک نہیں ہوگا عبادت کہاں سے ہوگی؟ جھوٹ بول کر رزق کمایا گیا، جھوٹ بول کر دفتر کی حاضری لگائی گئی، جھوٹ بول کر بیماری بتا کر چھٹی لی گئی وغیرہ ذالک، تو پھر کیا اس پہ نتیجہ مرتب ہوگا؟ عمارت کی اینٹیں بنیاد میں جو رکھی گئی وہی جھوٹ کی تھی، تو اوپر کیا بنے گا؟ معاشرت جو ابھی بتا رہا تھا، رہن سہن، یہی معاشرت ہے کہ وہ ادھر سے جب پھول آئیں گے تو آپ پھول دیں گے، یہ کیا کمال ہے؟ ادھر سے دل توڑ دینے والی چیز ہو
تو آپ کی طرف سے دل جوڑ دینے والی چیزوں تو پھر یہ ہے صلہ رحمی ہے، یہ معاشرت۔ اخلاقیات پانچویں چیز ہے، ان پانچوں کے مجموعے کا نام مسلمان ہوتا ہے۔ عقیدہ، عبادت، معاملہ، معاشرت، اخلاقیات۔ اخلاق کیا ہے؟ اس نے اخلاق اچھے طریقے سے دوسرے کو بتانا بولنا یہ تو لوگوں کو یاد ہی ہوتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، تکبر، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ گندے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، دوسرے کو اچھا سمجھنا ہے، اس کی خیر خواہی کی، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرنی ہے، یہ اخلاق ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، ایک چیز کو لے کر چلنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہر طرح اسلام کی ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کو لے کر چلنے کا نام اسلام ہے، اور مکمل انسان پھر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں داخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نماز پڑھ لینا قبلہ رخ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ اس کی ذات میں اگر کسی نے کچھ بات کی تو دہریہ بن جائے گا، اس کی صفات ذاتیہ میں اگر کمی کی تو مشرک ہو جائے گا۔ وہ خالق ہے، اگر کسی اور کو خالق مانا تو شرک جلی ہے۔ وہ رازق ہے، اگر کسی اور کو رازق حقیقی مانا، اسباب اختیار کرنا الگ مسئلہ ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو معبود اور مسجود مانا تو اس کی ذات میں پھر شرک ہو گیا ہے، اور شرک جلی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں اتنا نازک مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ ہوئی نا جی، اور میت سامنے ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، تشبہ بالشرک ہو سکتا تھا۔ اگر رکوع کو نماز جنازہ میں جائز رکھا جاتا اور سجدہ ہوتا تو اللہ کے لیے، لیکن کوئی سمجھ سکتا تھا کہ اس مرنے والے کو تو نہیں رکوع کیا جا رہا یا سجدہ کیا جا رہا، یہاں ایک شبہ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے دو رکن کو ختم کر دیا، لیکن اپنی ذات کے ساتھ شرک کا شبہ برداشت نہیں کیا۔ جنت کے دروازوں کا نام رکھ کے، بیت اللہ کے دروازے کا نام تو جنت نہیں رکھا، یہ تو ہمارے اختیارات میں، جس دروازے کا نام جنت رکھ دو داخل ہو گئے، چل تو سب کچھ ہو گیا۔ سجدہ اسی کی ذات کا ہے۔ یہ تو آپ سورہ یوسف کا پہلا رکوع پڑھیں، وہاں رأیتہم لی ساجدین میں، رأیتہم لی ساجدین کی تفسیر علماء نے کیا کی ہے، احادیث کی روشنی کیا وہاں بکھیری گئی ہے کہ وہ بھی ایک ادباً یوں تشبہ تھا، لیکن اس شریعت میں جائز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اتنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، صحابہ سب اونچے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا سینہ بڑا وسیع ہے۔ جنہوں نے نبی کی زیارت کی وہ آنکھیں اتنی مبارک ہیں کہ قرآن ان کو، حدیث ان کو جنتی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، طوبی لمن رآنی ولمن رآنی من رآنی، خوشخبریاں ان کے لیے جن کی نگاہوں نے مجھے دیکھا، پھر ان کے بھی خوشخبریاں ہیں کہ جن نگاہوں نے ان صحابہ کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے سینہ تنگ کرنے کا، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، جن کے سینے ہیں ہی تنگ۔ سب صحابہ اچھے ہیں جنہوں نے ایک ملاقات کی نبی کے ساتھ، ایک دیدار نصیب ہوا، سبق بھی اتنا نہیں پڑھ سکے اور گھر گئے، بعد میں دوبارہ ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ حضرت دنیا سے پردہ کر گئے اور یہ شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ بھی، اس کی بھی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، یہ بھی صحابی ہے، ہمارا سب کے بارے میں یہ۔ لیکن بعض صحابہ کی خوبی اونچی ہے، جن میں سے بعض صحابہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اب معاذ بن جبل ہیں، اب ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جن کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں گورنر لگایا ہے، ابو بکر کو تو نہیں لگایا، عمر کو تو نہیں، ان کی اپنے لحاظ سے اونچی خصوصیت ہے وہ۔ معاذ بن جبل ان صحابہ میں سے ہیں، یہ انصاری ہیں، مدینہ کے ہیں، جن کو مسجد قباء کا آپ نے امام لگایا، اور ان کی شکایت بھی آئی تھی کہ یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں عشاء میں، ہم تھک جاتے ہیں۔ آپ نے ڈانٹا، دوستی اپنی جگہ پر ہے، جب غلطی ہو جائے تو ڈانٹتا ہوتا ہے۔ یہاں تو میں نے گزشتہ جمعے پہ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اسلام پروری نہیں، تشخص پروری ہے، پارٹی پروری ہے، لیڈر پروری ہے۔ یہاں دیکھو دوستی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہر کسی کا نہیں چلا جاتا۔ آپ نے مجھے بھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم ایسا کوئی گہرا دوست، قریبی دوست ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بندہ واک کرتا ہے۔ یہ وہ معاذ بن جبل وہ ہیں، ان کو گورنر بنایا، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ میں نے کہا قباء کا امام بنایا، شکایت آئی، ڈانٹ پلائی، آپ نے لوگوں کو آپ متنفر کرنا ہے جماعت سے۔ میں ان اماموں کو سمجھاتا رہتا ہوں، وہ لمبی لمبی رکعتیں وغیرہ اپنی تنہائی میں کریں، نماز درمیانہ، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ امام کو پڑھنا چاہیے۔ قرات میں آنا ہو، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کام والا بندہ بھی ہو سکتا ہے، 100 مسائل ہیں، اور آپ مقتدیوں کی مان کر چلیں گے تماشا بنے گا۔ آپ امام کس چیز کے ہیں کہ آپ مقتدیوں کی مان کر چلتے ہیں؟ ان کو تو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، نماز کے واجبات نہیں آتے، نماز کے ٹوٹنے کی باتیں نہیں پتہ۔ امام وہ کیا ہے جو مقتدی کی بات کو مان کر تقریر کرے، مقتدی کی بات کو مان کر نماز پڑھائے۔ اللہ ماشاء اللہ، کوئی یاد بھی کرے گا نماز کے واجبات تو شام کو بھول جائیں گے، دنیا کے ایسے جنجلوں میں پڑے۔ ایک مقتدی مجھے کہتا ہے حضرت صاحب سجدہ لمبا کیا کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کی گودی میں ہوتا ہے۔ ایک مقتدی اور آیا، کہتا ہے حضرت جی سجدہ لمبا نہ کیا کرو، کیونکہ سجدے میں سانس نہیں لیتا بندہ، قالینوں سے بو آتی ہے تو الرجی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بابو مسٹر، یہ اپنی تعلیمات اپنے پاس رکھو، امام خود جانتا ہے سبحان ربی العظیم کتنا کہنا ہے، سبحان اللہ، درمیانہ روی۔ امام کو یہ ہدایت ہوئی اور معاذ کو ڈانٹا۔ معاذ بن جبل واپس آئے ملنے کے لیے، گورنری کے زمانے سے واپس آئے۔ عرض کیا حضور، وہاں ہم نے وڈیروں کو دیکھا ہے کہ وہ جب اپنا دربار لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کی رعایا ان کے سامنے جھکتی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے، آپ اللہ کا سراج منیر ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے آپ سے اونچا کون ہے، ہم آپ کے سامنے جھکیں، سجدہ کریں۔ آپ نے کہا میری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے۔ جب نبی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے تو اور کون سا نبی کی شریعت میں پھر ایسا گیٹ آ جاتا ہے، دروازہ آ جاتا ہے؟ ایمان، عقیدہ یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ نیکی یہ ہے پہلے ایمان کو ٹھیک کرو۔ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید باری تعالی، اس کی ذات میں کچھ کیا تو دہریہ بن جاؤ گے، اس کی صفات کسی اور میں شریک کی تو شرک جلی ہو جائے گا، جس کا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے شرک سے اور توحید سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ نیکی جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بھی اس کی توحید بیان کرے۔ سب سے زیادہ توحید جامع معنی انداز میں آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے۔ آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ہم اپنے آگے موضوع میں جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، کہ اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو ذات و صفات میں شرک نہیں کرنا، اور یہی وہ معاذ ہیں کہ آپ ایسے علاقے میں جاتے ہیں نا، بندہ کہیں جاتا ہے نا جی تو متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ نیک کی مجلس میں جاؤ، وہاں سے کچھ اثر ہو جائے گا۔ جب بندہ بہت زیادہ شو روموں والوں کے پاس جائے گا تو اپنی گاڑی اچھی نہیں لگے گی،
اسلام نے بد نظری سے کیوں منع کیا؟ یہ مصنوعی قسم کی تماشے دیکھیں گے اپنی بیوی بری لگے گی، تماشا بنے گا، ہر روز لڑائی ہوتی رہے گی۔ جس ماحول میں جائیں گے اس کا وہ اثر ہوتا ہے۔ تو معاذ کو نصیحت کی، آپ جا رہے ہو وہاں کہ وہاں غیر مسلم بھی آباد ہیں، ان کا خیال کرنا، ان پر زیادتی نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا اللہ قبول کرتا ہے بھلے وہ مسلمان نہ ہو، اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ اور نصیحت کی لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وہاں ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں کوئی بتوں کے سامنے جھکے گا، کہیں کوئی گیڈوں کے سامنے جھکے گا، کوئی درختوں کا پجاری ہوگا، کوئی جھنڈیوں کو سلوٹ کرے گا، تم ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں بھی اسلام نئے نئے پھیل رہا ہے، دنیا بھی کما حق توحید پرست نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے حالات سے متاثر ہو کر کہیں تم بھی ان رنگین جھنڈیوں کے سامنے نہ جھک جانا۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی میری ذات و صفات میں شرک نہ کرنا، جل جانا برداشت کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا برداشت کر لینا، یہ ہے توحید۔ اور یہاں تو ذرا سی بات میں انسان اپنے ایمان کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے، ہچکولے کھانے لگ جاتا ہے اس کا ایمان۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں دل کے اندر اترنا چاہیے۔ من آمن باللہ، یہ توحید ہے، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو۔ یہ نیکی آسان بھی ہے، آپ ادھر ادھر ہیں جہاں بھی ہیں آپ کے ساتھ یہ نیکی ہے۔ قبرستان میں جانا تو سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ دعا ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ کوئی ان کی سیرت پڑھے، وہ بزرگ کیوں بن گئے؟ انہوں نے کسی کے پتھر چاٹے تھے جی، انہوں نے دیوے جلائے تھے، وہ بزرگ اس لیے بنے کہ انہوں نے شریعت کی کامل اتباع کی، اللہ نے ان کو اپنے ہاں اتنی مقبولیت عطا کی کہ مسلمان ہر کوئی ان بزرگوں کا نام لے کے فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیوں اللہ والے بنے، کیا ان میں کمال تھا؟ اور اللہ والے آپ کو پتہ ہے وہ چند باتیں ہیں جن کی مخالفت میں اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک تو سود ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے، دوسری اور بھی ہیں، ایک اور ہے، فرمایا من آذ لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے ولی کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، تحقیر کرتا ہے، میرے دوست کی جو توہین کرتا ہے، سن لے وہ بدبخت، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیونکہ دوست جب جیل میں بھی چلا جائے تو دوسرے دوستوں کو حرکت ہوتی ہے نا، یہ تو دنیا کی دوستی ہے، ادھر ادھر بھی چلی جاتی ہے، دوست دوست کا نبھاتا ہے نا جی۔ اگر حقیقی دوستی ہو نا جی، وہ اسلام کی دوستی ہے، وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ یہ جو مفاد والی دوستی ہوتی ہے یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، جماعتیں بھی بدل جاتی ہیں، پھر لوگ ان کو لوٹا کہتے ہیں۔ لوٹا یار اتنی بری چیز ہے؟ لوٹا تمہاری صفائی ستھرائی کرتے ہیں، مطلب تم استنجا کرتے ہو، اس طرح ایک سب سے پہلی پاکیزگی کی چیز ہی ہے، منہ ہاتھ صابن سے دھو دو، پخانہ کر کے پیشاب نہ کرو تو استنجا نہ کرو تو پھر تمہارا وضو ہو جائے گا۔ اتنا بدنام کر دیا ہے اس کو۔ اختلاف دوستی میں تب ہوتا ہے جب دوستوں مفاد پرستی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور وہ شمر دوست تھا، مفاد پرست تھا نا، جب فائدہ نہیں ہوا تو دوسری پارٹی میں مل گیا۔ اسلام کی دوستی ایسی چیز ہے کہ اس سلسلۃ الزحم میں جڑ جانے سے بندہ جب دعا کرتا ہے نا، اللہ پاک جتنے ذریعہ بنے ہم تک اسلام پہنچانے میں سب کو اجر عظیم نصیب فرما، ہم بھی اس لائن میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی لائن ہے، لمبی لائن، مبارک لائن ہے۔
تو فرمایا کہ میرے ولی کے ساتھ جو گڑبڑ کرتا ہے نا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، دوست کا خیال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی رشتہ داری کا عقیدہ رکھتا ہے تو شرک کر دیتا ہے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد کی میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، لیکن اللہ دوست بناتا ہے۔ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ او ایمان والو، تقوی والو، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی مانو گے تو ہماری شریعت کی مخالفت ہوگی، جب ہماری مانو گے تو دنیا کی مخالفت ہوگی، جب ہمارے بنے ہو ہم تمہارے بنیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہماری دوستی اس وقت تک نہیں ہے جب تک تم ہماری پارٹی میں ہو، ہماری دوستی دنیا میں بھی ہے، تمہارے ساتھ آخرت میں بھی ہے۔ اعزاز و اکرام سے نوازوں گا، میدان حشر میں سب سے پہلے اعزاز کروں گا، احترام کروں گا، نزلا من غفور الرحیم، وہ بڑے میزبان کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے تمام طرح کے رسم و رواج کو آپ نے پامال کیا، دنیا کی مخالفتیں لی، تانے لیے، بڑے بڑے دقیانوسی کے ملا اعظم کے نعرے بھی تمہارے اوپر لگائے گئے، لیکن تم نے ہماری شریعت کو، میرے پیارے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑا، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارا جو دل چاہے گا وہ لو۔ دنیا میں تم نے وہ کیا نا جو ہم چاہتے تھے، آج تمہارے لیے وہ ہوگا۔ من آمن باللہ، توحید میں ایسی نیکی ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور اسی سے ہی سب آگے اعمال صالحہ مرتب ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، مرنا ہے، عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر عالم جنت دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، ذرہ ذرہ کا وہاں سامنا ہوگا، یہ ایمان ضروری ہے۔ اور جن کو یہ سمجھ نہیں آتا، مشرکین مکہ کے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بندہ مر جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، پھر کیسے اٹھے گا؟ یہ مسلمان اگر اعتراض کرے تو کتنا تعجب ہے۔ یہ اعتراض تو مشرکین مکہ کا تھا جن کا ایمان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون۔ قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ کئی مقام پہ بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بات یہ ہے نا، جب انسان کوئی کام مشکل سمجھتا ہے تو اپنی نسبت سے سمجھتا ہے، مجھے کوئی دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا تو مشکل ہے، جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جب قرآن کہتا ہے نا جب تم کچھ نہ تھے لم تکن شیئا، ہم نے پیدا کیا، اب تو کیا مشکل ہے؟ حساب و کتاب ہوگا۔ فکر آخرت وہ ایک قیمتی نسخہ ہے انسان کا، جو انسان بنتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا۔ دھوکہ کروں، چوری کروں، لوٹ گسوٹ کروں، جو بھی کروں، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ وہاں تو عمال نامے بھی آ جائیں گے، گواہ بھی آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور کسی چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آئے گا حساب کے لیے، اللہ فرمائیں گے ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ تمہاری زندگی کی ساری ہسٹری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تم کیا کیا کرتے رہے، تم ہمارے ماننے والے ہو، تم میرے حبیب کے ماننے والے ہو، تمہاری زندگی کی ساری داستان، ساری ہسٹری دنیا کو دکھا دیتا ہوں، پھر معاف کر دوں گا، وعدہ ہے معاف کر دوں گا۔
ہوگا، وہ بندہ معذرت کرے گا، یا اللہ پہلے بھی تو ستار العیوب ہے، میرے عیبوں پہ پردہ رکھا، میدان حشر میں بھی ذلیل نہ کر۔ ہر نیکی سامنے آ جائے گی، ہر بدی بھی سامنے آ جائے گی۔ جب آخرت کا عقیدہ انسان کا صحیح ہو تو پھر گناہ سے بچنا بڑا آسان ہوتا ہے، نیکی بجا لانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، نیند کا اڑ جانا نیکی کی خاطر یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا، رات کا قیام میں گزار دینا، دن کو خدمت خلق میں مصروف ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے آخرت پر ایمان ہے اور وہاں ذرے ذرے کا حساب۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان سب چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ تمام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ شادی بیاہ نہیں ہوتی، کھانا پینا ان کا نہیں، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہو، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کی، وہ صرف نور ہی نور ہیں، اتباع کا جذبہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کی ایک بہت لامتناہی تعداد ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، کوئی انسان کی حفاظت، کوئی رضا، کوئی فلاں وغیرہ وغیرہ، اس پر بہت لمبی بات ہم کر چکے ہیں کہ فرشتوں کی کتنی اقسام ہیں اور کتنی اقسام انسان کے ساتھ متعلق ہیں وغیرہ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ بڑی 3 کتابیں تھیں، یہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہمارا اس پر ایمان ہے، جو بات کے لوگوں نے محرف کر دی ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اور 4تھی کتاب قرآن مجید ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ قیامت تک رہے گی، اور دنیا کوشش کرے گی اس میں تحریف کرنے کی بھی، یا اس کو جلانے کی بھی، اس کو مٹانے کی بھی، اور کچھ نہ ہوا تو حافظوں کو مارنے کی، بم برسانے کی۔ انگریز نے بھی یہ کام کیے، انگریز کے پیروکاروں نے بھی یہ کام کیے، لیکن یہ تو اسی طریقے سے زندہ و جاوید ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے، چھوٹی سی کتاب آپ حفظ کریں نا جی، وہ زیادہ نہیں، 20 25 30 صفحوں والی، چند دن کے بعد پھر بھول جائے گی، دوبارہ یاد کریں گے، پھر بھول جائے گی، دوبارہ یاد کریں گے۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اور کس طریقے سے محفوظ ہوتی ہے، وہ اس کا رحم و کرم شامل حال ہوتا ہے، وہ شرح صدر عطا کرتا ہے۔ جن بچوں کو، جو حفظ میں بچے ہمارے پاس جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ اکیلے اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، اتنا دماغ ان کا نہیں ہے، ان کے والدین آتے ہیں یا کوئی بڑا آتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں ان کو اپنے گاؤں نا جی، لیکن اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، کر لیتے ہیں، وہ اس کا رحم و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ وہ ایک بندے میرے ساتھ جھگڑا کرنے آیا، تمہارے قاری صاحب نے ہمارے بچے پر بڑی سختی کی، یوں کیا، 2-3 لمرداروں کو بھی ساتھ لے کے آیا نا مولوی پر پریشر ڈالنے کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے، ہر بے شگما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خف تباشد، ہر جھاڑی کو خالی نہیں شمار کرنا چاہیے، کسی جھاڑی کے ساتھ کوئی شیر بھی سویا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے بھی ہمیں ویسے ہی سمجھا جیسے سمجھتے ہیں لوگ مولویوں کو۔ میں نے کہا چپ کر کے بیٹھنا ذرا ادھر، پہلے سورہ فاتحہ سنا، چپ۔ وہ لمبردار بھی ساتھ آئے تھے پریشر ڈالنے کے لیے، سورہ فاتحہ سنا بابو، پھر بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے سختی کر دی، ان کو سمجھا دیں گے، نہیں کریں گے، تمہارے فائدے کے لیے تھا، اس لیے تو ان پڑھی عام ہو گئی ہے، سختی ختم کی ہے۔ تو وہ لمبردار تو رونے لگ گئے، اس کا دل تھوڑا بعد میں نرم ہوا۔ پھر وہی لڑکا آیا، میں نے کہا بچے ذرا سورہ فاتحہ سنا، مزہ آ گیا سنانے کا، اتنا پیارا اس نے تجوید کے ساتھ سنایا، شاباش تو ہمیں کسی نے نہیں دی، ایک دن سختی کی تو لڑائی کرنے آ گئے۔ تو حفظ کے بچے اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتے، لیکن اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں نبی کی برکت سے، دعاؤں سے وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو سب کتابوں پر ایمان، 100 کے لگ بھگ صحیفے ان پر ایمان۔ اور آگے چلیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا آخری کتاب ہونے پر ایمان ہے، اور ہمیں کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کسی کانے لولے لنگڑے کی کسی تحقیق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھے۔ یہ مبارک کتاب، نبی کے مبارک فرمان ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، ہم ویسے ہی دوسری طرف رخ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایک پیغام، یہ مشعل راہ ہے، روشنی کا مینار ہے۔ مسلمان خود جو دوسری طرف جا رہا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، انشاءاللہ تعالی اگلی بات یہاں سے شروع کریں گے اگلے جمعے کو۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا